یونیورسٹی میں بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ایک دفعہ بد نظری ہوتی ہے تو بار بار دل چاہتا ہے. کوئی بات نہیں, جب بڈھے ہو جاؤ گے تو خود ہی چھوڑنی پڑ جائے گی. چھوٹتی بڑھاپے میں بھی نہیں ہے, یہ ایسی گندی عادت ہے. ہمت کر کے چھوڑو میرے بھائی. جب بد نظری ہو اپنے اوپر جرمانہ رکھو. جب بد نظری ہو 100 روپے 500 روپے 400 اپنی جو بھی آمدن کے حساب سے وہ صدقہ کرو تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی. مفتی صاحب میرے ابو چاہتے ہیں کہ ان کی ساتھ مل کر دکان, کیا لکھا ہوا ہے بھائی, دکان چلاؤ, کیونکہ وہ اکیلے ہوتے ہیں اور دوسرا آدمی نہیں رکھتے, پیسے بچاتے ہیں, اور مجھے دکان پر جانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہاں ایک انوائرمنٹ گالیوں والا, مار پیٹ والا ہوتا ہے, اور بے حد قسم کے عورتیں, پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے, بےہودہ قسم کی عورتیں, انگلش میں وہ رومن میں لکھا ہوا ہے نا, بےہودہ قسم کی خواتین عجیب عجیب لباس میں آتی ہیں اور ماحول نہیں ہوتا, ماحول اچھا نہیں ہوتا, اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. اگر میں نے مانگ, کیا لکھا ہوا ہے یار بھائی, تو کیا گناہگار تو نہیں ہوں گا, اب میں کیا کروں, آخر میں لکھا ہوا ہے. جاؤ دکان پہ جا کے بیٹھو, ہر جگہ ایسا ہی ماحول ملے گا آپ کو. گالیاں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں, بے پردہ عورتیں ہر جگہ ہی ہیں. اگر آپ بے پردہ عورتوں کی وجہ سے ابا کا کاروبار نہیں چلاؤ گے, دکان چھوڑ دو گے, تو کیا کرو گے پھر آپ بیٹھ کے؟ اب تو دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بے پردگی آپ کو ملے گی سوائے مسجد کے. تو ان چیزوں سے اب لڑنا سیکھنا چاہیے انسان کو, نہ یہ کہ ان سے اب بھاگنا شروع کر دے. بھاگنے یہ اس کا حل نہیں ہے, کب تک بھاگے گا؟ یعنی ایک حد ہوتی ہے نا. یونیورسٹی میں جاؤ گے وہاں یہ ماحول ہے, دکان پہ شاپنگ کرنے جاؤ گے ابا کہیں گے جا بے اپنی والدہ کے لیے کپڑے لے کر آ, تو آپ لیڈیز مارکیٹ میں جب جاؤ گے تو کیا آپ کو وہاں ساری شٹل کاک میں ملیں گی عورتیں؟ وہاں بے پردگی ہے. تو بھائی اب یہ ہے کہ اب اس سے لڑنا ہے ہم نے, اس سے ہم نے اب نظر کی حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کو. جو یورپ جاتے ہیں وہاں تو نیکروں میں لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں پھر وہ نظر کی حفاظت کر کر کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو اب ایسا عادی بنانا پڑے گا اپنے آپ کو, سمجھتے ہو؟ کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے آپ نے, تو کیونکہ اور یا تو ہوتا نا کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں سارے نیک پرہیزگار اور سارے بازار بھی سارے نیک صحیح ہوتے. ماحول تو سب ایسے ہی چل رہا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جاؤ الگ ماحول ملے گا, اسٹیشن پہ جاؤ, ٹرین میں جاؤ الگ ماحول, ہر جگہ یہ عجیب سے ہی ماحول چل رہا ہے. تو اب ماحول سے لڑ نہیں سکتا آدمی, آپ نے سارے کام کرنے, اپنے آپ کو نظر کی حفاظت کا عادی بنانا ہے. تو یہ کرنا ہے آپ, بلا وجہ باہر نہ نکلیں. تو یہ بلا وجہ نہیں, دکان پہ تو ابو کو بیچاروں کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی دکان, بیٹھ جائیں دکان پہ جا کے. آپ گالیاں نہ دیں, صرف سننے پر اکتفا کریں آپ. گالیاں سننے کا ماحول ہے, دینا کوئی پابند تو نہیں ہے نا, تو آپ نہ دیں, سنیں آپ طبیعت سے آپ کا برداشت کی قوت آپ میں بڑھے گی. جس آدمی میں چھوئی موئی کی طرح زندگی گزارتا ہے نا, وہ ویسے بھی پریکٹیکل لائف میں ناکام ہوتا ہے. جنہوں نے کبھی نہ کبھی گالی سنی ہو, ہمارے ایک رشتہ دار آئے, وہ پتہ نہیں کہاں رہتے تھے, کہیں پڑوسیوں میں لڑائی ہوئی, وہ رونے شروع ہو گئے نا. ان کی بچیاں, رشتہ دار نہیں تھے, کوئی ریلیٹو تھے, تو انہوں نے کہا انہوں نے اونچی آواز پہلی دفعہ سنی ہے. تو یار یہ کیا بچا کے بیچاری کیا زندگی میں معاشرے میں سروائیو کیسے کریں گی؟ تو ماحول جو چل رہا ہے نا اس میں اب انسان کو جینا سیکھنا چاہیے, پھر وہ کامیاب فرد بن کے زندگی گزارتا ہے. چھوئی موئی بن جائے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ